شدن فہو شادد شاددان قاعدہ کیا لے گا جب دو رفع ایک جنس کے ہو دونوں اس کا ماقبل حرف بدہ ہو تو کیا کرتے ہیں پہلے کر دیتے ہیں کیا بنے گا شادد کیا بنے گا شادد کیا بنے گا دال کو دال میں ادغام کیا شادد شاددان دو رفع ایک جنس کے دونوں کا ماقبل حرف اگر ایسا ہو تو کیا کرتے ہیں قاعدہ نمبر 2 پڑھا تھا آپ نے پہلے حرکت کو کیا بنے گا شاددون سے کیا بنے گا شاددون دال کو دال میں ادغام کیا شاددون دو رفع ایک جنس کے دونوں کا ماقبل حرف پہلے حرکت کو کیا بنے گا دال کو دال میں ادغام کیا اب اس میں فاعل کے میں 6 سیغے آپ کو کروا رہا ہوں اس میں فاعل کے اس کے علاوہ سیغے بھی ہیں جو مکسر آپ نے جمع سالم پڑھا ہے نا اس طرح اس میں فاعل کے جمع مکسر کے سیغے بھی ہیں جو آپ کو صرف گردان اس وقت میں نے بتائی تھی جب صحیحوں میں پڑھی تھی اس سے آگے وہ سیغے اس میں نہیں کیے بس اس میں اتنا ہی کر شادن شادانی شادون شادن شادتانی شادات اصل میں کیا تھا شاددات شادات کیا تھا شادون شاددون شادون کیا تھا فاعل ثلاثی مجرد سے جس مصدر سے بھی بنائیں گے تو ایسے ہی بنے گا لذا یا لذو سے کیا بنائیں گے اصل میں کیا تھا لاززان لاززون لاززان ادغام کر کے کیا بنے گا لاززان لاززون لاززان لاززان جفا یجف جفافا سے کیا ہو جائے گا اصل میں جافف جاففانی جاففون ادغام کریں گے تو جافف آرام سے جاففان سے جاففون سے جافون جاففتن سے اس میں فاعل سے مجھے آ گیا ہے بس اس میں فاعل میں وہی کہنا لگانا تھا دو رفع جس کے دونوں متحرک ان کا ماقبل حرف پہلے کی حرکت کو ملا کے ان میں ادغام کریں گے تو یہ بنے گا جافن جافان جافون مدہ یمد سے ماتن ماتان ماتتن ماتتان یہ اس میں مفعول ہم نے پڑھا تھا اس میں مفعول میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوتی صحیحوں کے وزن پر مفعول کے وزن پر بناتے ہیں جب فا یجف سے کیا بنائیں گے اس میں مفعول ماجفوفن ماجفوفانی ماجفوفون ماجفوفانی ماجفوفاتن اس میں مفعول اس طرح سے ہو جائے گا اور نفی تاکید بلند معروف میں کیا کرنا ہوتا ہے شروع میں صرف حرف تاکید لگانا اور باقی کا دان ویسے ہی جو کل آپ نے پڑھ لیا جب فا یجف سے کیا بنائیں گے نہیں اصل میں کیا تھا وہی قانون جو مضارع میں لگایا تھا دو رفع جنس کے دونوں متحرک ان کا ماقبل کر کے ابھی ہم نے پڑھے جن میں مضارع کے آخر پہ جزم آتی ہے وہ جزم کب آتی ہے جب حروف جوازم آ جاتے ہیں یا فعل امر بناتے ہیں یا فعل نہیں بناتے ہیں یہی فعل لے لیتے ہیں جافافا یجفیفو اصل میں کیا تھا جافافا یجفیفو جب لام داخل کریں گے کیا بنے گا کیا بنے گا تسنیہ کیا ہوگا لم یجفیفا یجفیفا یجفیفو لام تجفف جی لام یجفف
اس پہ کون سا قانون لگتا ہے؟ دو حرف ایک جنس کے دونوں متحرک ہیں، ان میں پہلا متحرک اور دوسرا پہلا متحرک دوسرا ساکن ہو تو کیا پڑا پیچھے کیا کرتے؟ ادغام کب نہیں کرتے؟ پوری بات نہیں کیا. مددنا مددتا مددتما مددتم ماضی میں ادغام نہیں کرتے تھے. کیوں؟ جب دو حرف ایک جنس کے ہو، پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو سکون لازمی ہو، اس کا پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو، اس کا سکون وہاں پر ادغام منع ہے، وہاں پہ ادغام کرنا یہاں پہ دو حرف ایک جنس کے پہلا متحرک اور دوسرا ساکن، لیکن اس کا سکون عارضی ہے، لازمی نہیں ہے. دوسرے کا سکون کیا ہے؟ عارضی. کیسے ہے؟ یہ لام آیا ہے نا تو یہ آخر ساکن ہو گیا ہے. اگر لام نہ ہوتا اس کے آخر ساکن نہیں ہونا تھا. اس کا سکون عارضی ہے. جہاں پہ پہلا حرف متحرک اور دوسرا ساکن ہو اس کا سکون عارضی ہو تو وہاں اس کو دو طریقوں سے پڑھنا جائز ہے. بغیر ادغام کے پڑھنا بھی جائز ہے اور ادغام کرنا بھی جائز ہے. لام یجفف اس کو کہتے ہیں فک ادغام. فک کا معنی ہوتا ہے چھڑا لینا. فک ادغام کرنا مطلب ادغام نہ کرنا. ایسے ہی پڑھنا بھی جائز ہے اور ادغام کرنا بھی جائز ہے. اس پہلے کہہ کر نقل کر کے اس میں کیا کریں گے؟ پہلا متحرک ہے اس کے کہہ کر نقل کر کے کیا بن جائے گا؟ لام یجف. کیا بن جائے گا؟ آخری فا تو پہلے ہی ساکن ہے نا. ادھر دیکھیں نا آخری فا پہلے ہی ساکن ہے. پہلے کہہ کر نقل کر کے کیا بنا؟ اب ان کو ادغام کریں گے. ادغام کریں گے تو ظاہر دوسرے حرف کو متحرک کرنا پڑے گا ورنہ اس کو پڑھنا مشکل ہے. اب دوسرے حرف کو فتح دیں گے. ابھی بلکہ ادغام نہیں کرتا میں آگے جان رہا ہوں. لام یجف دوسرے کو اگر فتح دے تو کیا بنے گا؟